طرح ابھی آپ نے گفتگو میں بات کی، آپریشن غضب الحق کی تذکرہ کیا، آج بھی ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے دہشت گردی کے بارے میں بھی بات کی گئی، واضح اور دو ٹوک پیغام دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ خیر پاکستانی کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ دہشت گردوں کو کہا گیا، بھارتی پراکسیز کو مخاطب کیا گیا۔ کتنا مضبوط پیغام ہے اور کیا یہ کہیں پر جو دہشت گردی کا عناصر ہیں، یہ جو عنصر ہیں، ان کے جو محرکات ہیں، ان کو لگام ڈالی جا سکے گی؟ دیکھیے، ایک تو ہم سب کو ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ پاکستان کو اس طرح کی چیزوں سے دبایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان نے 2 دہائیاں اسی دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی ہے، اور اس دہشت گردی کی دنیا میں بدترین اگر دہشت گردی کا کسی ملک نے سامنا کیا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ امریکی افواج تو افغانستان کے اندر موجود تھیں، لیکن یہاں پر جو ہمارے 90,000 سے زائد ہمارے فوجی جوان، سویلین جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو دیکھ کر اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ وہ پراکسیز کا استعمال کر کے پاکستان کو توڑ سکتا ہے، خدا نخواستہ، یا پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو میرا خیال ہے یہ خام خیالی ہی ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے ڈی جی ایس پی آر کی بھی گفتگو جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں وقت کی ٹینشن نہیں ہے، یہ مت سمجھیں کہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ وقت نہیں ہے یا ہمیں جو ہے وہ ان پراکسیز کا مقابلہ کرنے نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بڑا وقت ہے، ہم نے پہلے بھی ان پراکسیز کا مقابلہ کیا اور اب بھی ان پراکسیز کا جو ہے اب وہ مقابلہ کریں گے۔ لیکن دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ بھارت جب کنونشنل اور روایتی طریقوں سے پاکستان کو نہیں دبا سکا یا پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکا، تو وہ ابھی اس وقت اپنی پراکسیز کو استعمال کر کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہماری سرحدی مغربی سرحدی علاقے ہیں وہاں پر ان پراکسیز کو استعمال کیا جا رہا ہے، ان کے ذریعے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کرواتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو اون بھی کرتے ہیں اور اس کو ڈاکٹرائن کا نام دے دیتے ہیں، جی کہ یہ تو ڈوول ڈاکٹرائن ہے اور یہ تو انتقام لینے والی جو بات ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے جو کینیڈا کے اندر، برطانیہ کے اندر اور امریکہ کے اندر جو سکھ رہنماؤں کی اسیسینیشنز کروانے کی کوشش کی، وہ انویسٹیگیشن ہوئی اور وہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بھارت کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ان دا لانگر رن اس کی جو ایک ریپوٹیشن بن رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بالکل یہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ اس سے جو کوئی فائدہ اٹھا لیں یا اپنی پبلک کو یہ بتا دیں کہ جی کہ وہ فلاں بندہ تھا اور اس کو ہم نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا، لیکن ان دا لانگر رن یہ قوموں کی ریپوٹیشن ڈیولپ کرتا ہے، اور ہماری اب جو ریپوٹیشن ہے وہ بن رہی ہے کہ برانڈ پاکستان جو ہے وہ اس چیز کے لیے سٹینڈ کرتا ہے کہ خطے میں اگر کسی کے پاس عسکری قوت ہے، اگر کسی پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے امن کی خاطر بطور مذاکرات کار یا ثالث کار، تو وہ پاکستان ہے۔ لیکن دوسری طرف بھارت کی جو ریپوٹیشن بن رہی ہے وہ ایک بلی کی ریپوٹیشن بن رہی ہے جو خطے میں دہشت گردی بھی کرواتا ہے، نہ صرف وہاں کرواتا ہے بلکہ دیگر ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ بڑا واضح فرق ہے، اور یہ پراکسیز جو ہے وہ لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ ان کا مقابلہ اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہوگا، ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہوگا۔ رحمان اظہر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اطہر کاظمی صاحب کیا دیکھتے ہیں، جس طرح رحمان اظہر صاحب نے، انزا ثاقب صاحبہ نے گفتگو کی تمام معاملات کو لے کر، کیا دیکھتے ہیں 48، 65، 71، 99 کارگل، 2025 پھر بھارتی اقدامات، غیر قانونی اقدامات جو انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کے، کشمیر کو لے کے، کیا سمجھتے ہیں دونوں ملکوں کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو آج کی بات نہیں ہے، یہ صرف مودی سرکار کی بات نہیں ہے، آپ کو ایک ریاستی ان کی پالیسی نظر آتی ہے جہاں پہ اگین پاکستان کے حوالے سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ تو اگر آپ اس کو تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ویسے بھی یہ بھارت یا تو کوئی تھا ہی نہیں، یہاں پہ پرنسلی اسٹیٹس تھی، سے زیادہ ریاستیں تھیں، 2 نئے ملک بنے، لیکن فار سم ریزن وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ تو ایک مسئلہ رہے گا، اور وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کے ساتھ اگر ان کے تعلقات خراب رہیں گے، جنگیں اسی طرح ہوتی رہیں گی، تو اس ہمارا فائدہ۔ دیکھیں، اس لیے امن کی بات کرتا ہے، پیس کی بات کرتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ جب آپ دوسرے ممالک میں دہشت گردی کروا رہے ہوں، کبھی آپ افغانستان کی زمین استعمال کرتے ہیں، ذریعے پاکستان
دہشت گردی کروانے کی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ کو تسلیم نہیں کر پایا اور ان کی خوف کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان ایٹ دا سیم ٹائم. اطہر کاظمی صاحب آپ کی آواز میں کچھ انٹرپشنز آ رہی ہیں. رحمان اظہر صاحب آپ کی جانب آؤں گا, بتائیے گا کہ اب کیا دیکھتے ہیں ان دونوں ملکوں میں کے درمیان آگے فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے, کس طرح تعاون ہو سکتا ہے, تعاون کتنا ناگزیر ہے خطے کے لیے, پوری دنیا کے لیے؟ دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ تعاون ضروری تو ہے اطہر, اور اس میں سب سے جو بنیادی بات ہے کہ یہ دو ہمسائے ہیں, دو ایٹمی طاقتیں ہیں, جنگ کی گنجائش نہیں ہے, اور اسی وجہ سے جو تعاون ہے وہ ضروری ہے. یہ دو ہمسایوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت جو ہے وہ جنگ کے خطرات منڈلاتے رہیں.